جرائم کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ غربت ہے. غربت کی وجہ سے لوگ جرائم پیشہ بن جاتے ہیں. اچھا بھائی، جہاں غربت نہیں ہے، جہاں دولت کی ریل پیر ہے، کوئی بھی آدمی غریب نہیں ہے. ایسے ممالک بہت سے موجود ہیں، مگر وہاں دیکھو رشوت ستانی کا اور لوگوں کی حق تلفیوں کا جتنا انجام ہوتا ہے، جتنا بوجھ ہوتا ہے، وہ بسا اوقات غریب ملکوں میں اتنا نہیں ہوتا. یہ جو آپ دنیا میں مشہور ہے نا کہ بھئی امریکہ میں بڑے اور برطانیہ میں بڑے خوش اخلاق لوگ ہوتے ہیں اور وہ اس خوش اخلاقی کے ساتھ بات کرتے ہیں، تو یہ خوش اخلاقی بے شک اچھی چیز ہے، یہ تو ہماری صفت تھی. لیکن یہ خوش اخلاقی جب قوموں پر ڈاکے ڈالنے کا مسئلہ آتا ہے، جب انسانوں کے خون بہانے کا وقت آتا ہے، تو یہ ساری خوش اخلاقی دھری رہ جاتی ہے. آج دیکھو غزہ میں کیا ہو رہا ہے. غزہ میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو، نوزائیدہ بچوں کو، عورتوں کو نشانہ بنا کر قتل کیا جا رہا ہے. ہسپتالوں پر بمباری ہو رہی ہے. کس کی طرف سے ہو رہی ہے؟ اسرائیل کی طرف سے. اسرائیل نہیں، اسرائیل کے پیچھے جو بیٹھا ہے امریکہ، اس کی طرف. وہ امریکہ جو آزادی اظہار رائے کا ڈھنڈورا پیٹتا ہے، جو انسانوں کے حقوق کی بات کرتا ہے، اس کو گستاخی اور آزادی اظہار رائے صرف نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے وقت نظر آتی ہے. اور اگر اس کے جو غلام بیٹھے ہوئے ہیں مختلف ملکوں میں، وہ انہوں نے اگر گلا گھونٹ رکھا ہے اور کوئی اگر فلسطین کی آزادی کا نعرہ لگائے، فلسطین کے حق میں آواز بلند کرے، اس کا گلا گھونٹ دیا جاتا ہے. وہ آزادی اظہار رائے کے خلاف نہیں ہے. تو یہ جرائم کیا دولت کی کیا کمی ہے امریکہ کے پاس؟ کیا کمی ہے اسرائیل کے پاس؟ لیکن وہ ظلم کر رہے ہیں. وہ کس لیے؟ کہ اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس نہیں. پتہ نہیں ہے کہ ہم جب مریں گے تو ہمیں ایک ایک انسان کے خون کا جواب دینا ہوگا. یہ ساری جو فلسفے ہیں یہ محض ظاہری اسباب کی نشاندہی کرتے ہیں، حقیقت کی نشاندہی نہیں کرتے. حقیقت یہ ہے کہ واحد چیز جو انسان کو جرم سے اور ظلم سے محفوظ رکھتی ہے وہ صرف اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے. لہذا اللہ تعالی ہم سے فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تم مجھ پر ایمان لائے ہو تو پھر اگر تم اپنی زندگی کو استوار کرنا چاہتے ہو، اس کو پاکیزہ بنانا چاہتے ہو، اس کو گناہوں سے، جرائم سے، حق تلفیوں سے پاک کرنا چاہتے ہو، تو اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو اور اس کی پاکی بیان کرو صبح شام. یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے ہمیں. اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہمارے ذکر کرنے سے، اور نہ ذکر کرنے سے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. لیکن وہ ہمیں اپنے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے وہ یہ ہدایت ہمیں عطا فرما رہا ہے کہ مجھے کثرت سے یاد کیا کرو، کثرت سے میرا ذکر کیا کرو. اب کثرت سے ذکر کرنے کا کیا طریقہ ہے اور کس طرح انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کر کے اپنے آپ کو جرائم سے، گناہوں سے، حق تلفیوں سے، ظلم سے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو کر جہنم سے نجات دلا سکتا ہے، اس کی کچھ تفصیل انشاءاللہ میں عرض کروں گا. لیکن وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن اس وقت ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں. وہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، سب سے افضل عمل کیا ہے؟ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ یعنی جس پر ثواب بہت زیادہ ہو، وہ عمل کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ان یکون لسانک رطبا بذکر اللہ. وہ یہ ہے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے. کیا معنی؟ کہ کسی بھی حالت میں ہو، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، جس حالت میں بھی ہو، تمہاری زبان پر کوئی اللہ کا ذکر ہو.
اللہ کے ذکر سبحان اللہ اللہ کا ذکر ہے، الحمدللہ اللہ کا ذکر ہے، لا الہ الا اللہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ اکبر اللہ کا ذکر ہے. تو کوئی بھی کلمہ ذکر کا تمہارے زبان پر ہر وقت جاری رہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. آپ ذرا غور کرو کہ یہ کام کوئی مشکل ہے جس کے لیے کوئی بہت محنت مشقت کرنی پڑتی ہے یا کوئی پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے؟ انسان اپنی ساری اوقات میں مصروف رہتا ہے، کبھی وہ کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، کبھی چل رہا ہوتا ہے، کبھی پھر رہا ہوتا ہے، کبھی کھا رہا ہوتا ہے. لیکن اگر وہ ان تمام اوقات میں اس بات کی پابندی کر لے کہ میری زبان اللہ کے ذکر سے نہیں رکے گی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتا ہوا چلا جا، الحمدللہ الحمدللہ کہتا ہوا چلا جا، تو نہ اس میں کوئی مشقت ہے، کام بھی تمہارا کوئی نہیں رک رہا. اور میں اپنے قطب الاقطاب حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ارشاد آپ کو سناتا ہوں. وہ فرماتے تھے کہ اللہ کا ذکر خواہ کتنی بے دلی سے کیا جائے آخر کار رنگ ضرور لاتا ہے، بے فائدہ نہیں ہوتا کبھی. لہذا اگر تم کسی اور کام میں مصروف ہو اور زبان پر سبحان اللہ الحمدللہ ہے تو یہ نہ سمجھو کہ یہ بیکار ہے. عورتیں گھر میں کھانا پکا رہی ہیں اور زبان پر سبحان اللہ الحمدللہ ہے، کوئی ذکر ہے؟ آدمی گھر میں کوئی اپنے کہیں باہر کام کر رہا ہے، دفتر میں ہے، تجارت کر رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے زبان پر جاری ہے اس کے اللہ کا ذکر. تو یہ ذکرن کثیرن میں انشاءاللہ داخل ہو جائے گا اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں کی صلاح و فلاح حاصل ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی مزید تفصیل اس ذکر کثیر کی انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی اور زندگی رہی تو آئندہ بیان کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.